یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 16 فروری 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: جان، سنہری متن، مرکز۔ اول حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں صہیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک صہیون میں خداوند کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اے خدا، اے ہماری سپر، دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نظر کر، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اس سے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خداوند کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ امثال: انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں، لیکن انسان کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے۔ پیدائش۔ اور عیساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب جو اس کے باپ نے اسے بخشی کینہ رکھا، اور عیساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ پیدائش۔ اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی، اور خدا کے فرشتے اسے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے، اور اس جگہ کا نام منائم رکھا۔ اور یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک کو، جو شعیر کی سرزمین میں ہے، اپنے بھائی عیساؤ کے پاس بھیجا۔ پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیساؤ کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور یعقوب نے کہا، اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے میرے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا، تو اس کی ران کو اندر کی طرف چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے پر چڑھ گئی، اور اس نے کہا، مجھے جانے دے، کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا
کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ پیدائش۔ اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ اور عیساؤ اسے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغل گیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ تواریخ۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پار سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ گلتیوں۔ دیکھ میں پولس تم سے کہتا ہوں، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں۔ تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے، کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا خمیر سارے گندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ مجھے خداوند میں تم پر بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ کرنتھیوں۔ پولس جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، ہمارے باپ خداوند اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رأی ہو کر کامل بنے رہو۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خدا پر فخر کرے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ جان میں اخلاقی آزادی ہے۔ جان مادہ، زندگی، انسان کی ذہانت ہے جس کی انفرادیت ہوتی ہے لیکن مادے میں نہیں۔ جان روح سے کمتر کسی چیز کی عکاسی کبھی نہیں کر سکتی۔ انسان روح کا اظہار۔ سوالات یہ ہیں: خدا کی شناختیں کیا ہے؟ جان کیا ہے؟ کیا زندگی یا جان بنائی گئی چیز میں موجود ہوتی ہے؟
کچھ بھی حقیقی اور ابدی نہیں ہے، کچھ بھی روح نہیں ہے ماں سوائے خدا اور اس کے خیال کے۔ بدی میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نہ تو کوئی شخص، جگہ اور نہ ہی کوئی چیز ہے، بلکہ محض ایک عقیدہ، مادی حس کا ایک بھرم ہے۔ ساری حقیقت کی شناخت یا خیال ہمیشہ جاری رہتا ہے، لیکن روح یا سب کا الہی اصول روح کی بناوٹیں نہیں ہیں۔ جان، روح، خدا، خالق، حکمران، محدود شکل سے باہر لامحدود اصول کا مترادف لفظ ہے، جو صرف عکس کی تشکیل کرتا ہے۔ روح، خدا اور جان ہے، اسی لیے جان مادے میں نہیں ہوتی۔ خدا صرف اسی میں ظاہر ہوتا ہے جو زندگی، سچائی اور محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہاں، جو خدا کی خصوصیات اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ انسانی صورت آئینے میں دکھائی دیتی ہے، آئینے کے سامنے کھڑے شخص کے رنگ، شکل اور حرکات کو دہراتی ہے۔ روح سے معمور بزرگوں نے سچائی کی آواز سنی اور انہوں نے خدا کے ساتھ ویسے ہی بات کی جیسے انسان انسانوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یعقوب تنہا غلطی کے ساتھ لڑ رہا تھا، زندگی، مواد اور ذہانت کی فانی حس کے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا، جیسے کہ یہ سب مادے کے ساتھ اس کی جھوٹی تسکینوں اور تکالیف کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ سچائی اور محبت کی جانب سے ایک پیغام اس پر ظاہر ہوا اور اس نے اسے یا اس کی طاقت کو یا اپنی غلطی کو مارا، جب تک کہ اس نے اس کی غیر حقیقت کو نہ دیکھا، اور وہاں ادراک میں آتے ہوئے سچائی نے الہی سائنس کے اس فنیل میں اسے روحانی قوت بخشی۔ پھر روحانی مبشر نے کہا، مجھے جانے دے کہ پوپ ہٹ چلی، یعنی تجھ پر سچائی اور محبت کی روشنی پڑے۔ مگر اجداد نے اس کی غلطی کو سمجھتے ہوئے اور اس کی مدد کی ضرورت کو جانتے ہوئے اس جلالی نور پر اس کی گرفت کو ڈھیلا نہیں کیا جب تک کہ اس کی فطرت بدل نہ گئی۔ پس یعقوب کی جدوجہد کا نتیجہ نکلا، اس نے روح اور روحانی قوت کے فہم کے ساتھ مادی غلطی کو فتح کیا۔ اس نے اس آدمی کو بدل کر رکھ دیا۔ اسے مزید یعقوب نہ کہا گیا بلکہ اسرائیل، خدا کا شہزادہ یا خدا کا سپاہی کہا گیا، جس نے اچھی لڑائی لڑی تھی۔ جان انسان کا الہی اصول ہے اور یہ کبھی گناہ نہیں کرتی، لہٰذا جان لافانی ہے۔ سائنس میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ مادی فہم ہے، نہ کہ جان ہے جو گناہ کرتی ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ گناہ کا فہم ہی ہوتا ہے جو کھو جاتا ہے، نہ کہ گناہ آلودہ جان ہے۔ جہاں معبود کے معنی مطلوب ہوں، وہاں لفظ جان کا موضوع استعمال صرف لفظ خدا کے ساتھ تبادلہ کرنے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ دیگر معاملات میں فہم کا لفظ استعمال کریں تو آپ کو اس کا سائنسی مفہوم میسر ہوگا، جیسے کہ کرسچن سائنس میں استعمال کیا گیا ہے۔ جان، روح یا خدا کے لیے موضوع مترادف الفاظ ہیں، لیکن سائنس کے علاوہ جان فہم کے ساتھ، مادی احساس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ روح یعنی خدا کو تب سنا جاتا ہے جب حواس خاموش ہوں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم سب اس سے زیادہ کرنے کے قابل ہیں۔ روح کا عمل یا اثر آزادی عطا کرتا ہے، جو تخفیف کا مظاہرہ اور غیر تربیت یافتہ ہونٹوں کی گرمجوشی واضح کرتی ہے۔ الہی سائنس مادی حواس کی جھوٹی گواہی کو تبدیل کر دیتی ہے اور یوں غلطی کی بنیادوں کو توڑ دیتی ہے۔ لہٰذا سائنس اور حواس کے مابین دشمنی اور حسی غلطیوں کی بدولت کامل سمجھ حاصل کرنے کے ناممکنات ختم ہو جاتے ہیں۔ مادے کے نام نہاد قوانین اور طبی سائنس نے کبھی بشر کو مکمل، ہم آہنگ اور لافانی نہیں بنایا۔ انسان تب ہم آہنگ ہوتا ہے جب روح کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہستی کی سچائی کو سمجھنے کی اہمیت ہے، جو روحانی وجودیت کے قوانین کو ظاہر کرتی ہے۔ جب کوئی بیمار یا گناہ گار اپنی اس ضرورت کے لیے بیدار ہوتے ہیں جس کے لیے وہ کبھی نہیں ہوئے، تو وہ الہی سائنس کے قبول کرنے والے ہوں گے۔
جو جان کی جانب اور مادی فہم سے دور کھچاؤ پیدا کرتی ہے، بدن سے خیالات کو تلف کرتی ہے اور حتیٰ کہ مادی عقل کو بھی بیماری یا گناہ سے کسی بہتر چیز کے تصور سے بلند کرتی ہے۔ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ زندگی خود پرور ہے اور ہمیں روح کی ابدی ہم آہنگی سے منکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بظاہر فانی احساسات میں اختلافات ہیں۔ یہ خدا الہی اصول سے ہماری ناواقفیت ہے جو ظاہری اختلافات کو جنم دیتی ہے اور اس سے متعلق بہتر سوچ ہم آہنگی کو بحال کرتی ہے۔ سچائی تفصیل میں ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم سب خوشیوں اور دکھوں کے فہم کا زندگی کی خوشیوں کے ساتھ تبادلہ کریں۔ جب مادی سے روحانی بنیادوں پر زندگی اور ذہانت کا فہم اپنا نقطہ نظر تبدیل کرتا ہے تو ہمیں زندگی کی حقیقت میسر آئے گی، یعنی فہم پر روح کا قابو، تو ہم مسیحیت یا سچائی کو اس کے الہی اصول میں پائیں گے۔ کسی ہم آہنگ اور فانی انسان کے حاصل ہونے اور اس کی قابلیتوں کے اظہار سے قبل یہ ایک نقطہ عروج ہونا چاہیے۔ الہی سائنس کی شناخت ہونے سے قبل اس عظیم کام کی تکمیل کو دیکھتے ہوئے الہی اصول سے اپنے خیالات کو ہٹانا بہت اہم ہے، تاکہ محدود عقیدے کو اس کی غلطی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ انسانی بدن میں نامیاتی اور باضابطہ صحت کے لیے جسے اب بہترین حالت سمجھا جاتا ہے، شاید وہ صحت کے لیے مزید ناگزیر نہ رہے۔ اخلاقی حالتیں ہمیشہ صحت افزا اور ہم آہنگ پائی جاتی ہیں۔ نہ نامیاتی غیر فعلی نہ فعلی خدا کے اختیار سے باہر ہے، اور تبدیل شدہ فانی خیال کے لیے انسان فطری اور قدرتی پایا جائے گا، اور اسی لیے وہ اپنی پہلی حالت سے زیادہ اپنے اظہار میں ہم آہنگ ہوگا، وہ حالت جو انسانی عقیدے نے بنائی اور اس کی منظوری دی۔ چونکہ انسانی سوچ شعوری درد اور بے آرامی، خوشی اور غمی، خوف سے امید اور ایمان سے فہم کے ایک مرحلے سے دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے ظاہری اظہار بالآخر انسان پر جان کی حکمرانی ہوگا، نہ کہ مادی فہم کی حکمرانی ہوگا۔ خدا کی حکمرانی کی عکاسی کرتے ہوئے انسان خود پر حکمران ہے۔ صحت سے متعلق ہمارے مادی نظریات کو بے قیمت ثابت کرتے ہوئے جب انسان الہی روح کے ماتحت ہو جاتا ہے تو موت یا گناہ کے اختیار میں نہیں ہو سکتا۔ آسمان کی بادشاہی، الہی سائنس میں ہم آہنگی کی سلطنت، غلطی نہ کرنے والے کی ریاست، ابدی اور قادر مطلق عقل، روح کا ماحول جہاں جان اعلیٰ ہے۔ اب میں بیری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہئیں۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔